اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فجعلتہ بینکم محرما. حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے بندو میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کیا ہوا ہے، ظلم کو حرام کیا ہوا. وجعلتہ بینکم محرما، دنیا کے ذرے ذرے پر میں نے ظلم کو حرام کیا. فلا تظالموا، اے انسانوں تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. ظلم کی تعریف کیا ہے، ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم بیان کرتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی. ان نصیحتوں میں ایک بہت بڑی نصیحت یہ تھی اے میرے بیٹے جو جی چاہے کر لے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے. پتہ چل گیا کہ ہمیں ظلم شرک ہے. اب دیکھیں اگر اللہ نے شرک کو ظلم کہا ہے تو شرک کرنے والا ظالم ہے، اور اللہ کا قانون ہے کہ اللہ رب العالمین ظالموں کو کبھی نہیں چھوڑتا. ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نمازی ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم حج کرتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اسلام کے پابند ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ یہ کیوں نہیں کہ ہمارے ایمان کے اندر شرک ملا ہوا ہے؟ ہمارے ایمان کے اندر شرک ملا ہوا ہے، لہذا ہمارے تمام اعمال ضائع ہیں. دنیا کے اندر، دنیا کو تو چھوڑ دیں، آپ اپنے ملک کی بات کو لے لیں. تقریباً 30 سے 35 کروڑ مسلمان پائے جاتے ہیں اس ملک کے اندر، ہندوستان میں. اور اس کے اندر آپ جائزہ لے لیں، جائیے شہروں کو دیکھیں کبھی، 70 سے 80% مسلمان ایسے ہیں جن کا ایمان خطرے میں ہے، جن کا اسلام خطرے میں ہے، اور انہیں معلوم بھی نہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کہ ہمارے اعمال کے اندر شرک ملا ہوا ہے، اور شرک کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. شریعت کا حصہ بنا رکھا ہے شرک کو، قرآن و سنت کا حصہ بنا رکھا ہے شرک کو. اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے شرک سے، سبحان اللہ. لوگوں نے اسلام کا حصہ بنا رکھا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کو. اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے مسلمانوں کی؟ 70 سے 80% مسلمان پکے موحد تو آپ کو کہیں کہیں نظر آتے ہیں، ورنہ جہاں بھی ہم سفر کرتے ہیں، جہاں بھی ہم جاتے ہیں، ہمیں نظر آنے والے لوگ وہی ہیں جن کا ایمان اور اسلام خطرے میں ہیں، جن کے اعمال کے اندر شرک ملا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان خالص ہے، ہمارا ایمان قرآن اور حدیث پر ہے، اور ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہے. عمل ہے، ایمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے اعمال کے اندر جو شرک ملا ہوا ہے کیا آپ کو اس کی خبر نہیں؟ توحید اور شرک کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے. اگر آپ کو کسی نے کہا کہ آپ کے اعمال کے اندر، آپ کے روزمرہ اعمال کے اندر شرک ملا ہوا ہے، آپ ایک مسلمان ہیں اور آپ پر یہ ضروری ہے، لازم ہے کہ آپ کو تحقیق کریں کہ میرے ایمان میں کہیں شرک تو نہیں ملا ہوا، میرے اعمال کو شرک کیوں کہا جا رہا ہے، میرے اعمال کو شرک کیوں کہا جا رہا ہے. ہمیں جاننا پڑے گا، پوچھنے والوں سے سمجھنا پڑے گا. یہ جان کر عمل کر کر ساری دنیا کے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر یہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے.